چھٹی دلیل شروع کی ہے یہاں سے، فرماتے ہیں انزل من السماء، کوئی بات نہیں یہاں کی، واو بھی نہیں لگایا، هو الذی بھی نہیں لگایا، قرآن کیسے روانی سے چل رہا ہے. انزل من السماء، وہی ہے جس نے پانی کو جس نے نازل کیا آسمان سے، ماء پانی کو نازل کیا، آسمان سے بارش برسائی. ان آیات کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے. انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسمان سے اتارا پانی، بارش برسی. فسالت اودیۃ، اور پھر وادیاں جو تھیں ان میں نالے بہ پڑے، بقدرہا، جس نالے میں جتنا پانی سما سکتا تھا اتنا ہی وہ نالا بہنے لگا. فاحتمل السیل، اور وہ جو جھاگ تھا اس میں فاحتمل السیل، وہ جو پانی تھا وہ اتنی تیزی سے آیا ہے کہ زبد الرابیہ، اس نے پھولا ہوا جھاگ اوپر لے آیا وہ پانی کی سطح کی. ایک وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اچھا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو اللہ ہی کی ذات ہے، یہ چھٹی دلیل دی ہے کہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فسالت اودیۃ، وادیاں بہ پڑی. اودیہ وادی کی جمع ہے، اردو میں بھی وادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا ویلی کے معنی میں، اور اودیہ اسی کی جمع. وادیاں بہ پڑی، شدید بارش ہوئی. بقدرہا، جتنا جتنا اس کی اپنی استطاعت تھی، اپنی سمائی کے مطابق، اپنی سمائی کے مطابق. مثلا دو پہاڑوں کے درمیان ایک نالا تھا اور اس میں پانی کی گنجائش زیادہ تھی، پانی زیادہ سماتا تھا، ٹنوں کے حساب سے پانی آ گیا. آگے کوئی وادی اس سے کم تھی، اس میں منوں کے حساب سے پانی آ سکتا تھا، اس میں اتنا آ گیا. جتنی جس وادی میں صلاحیت تھی پانی کو گھیرنے کی، جمع کرنے کی، چلانے کی، اللہ نے فرمایا اس طرح وہ چل گیا. فاحتمل السیل، اور پھر کیا کیا، سیل جو آتی تھی، سیل پانی کی جو لہر آتی ہے، اس پانی کی لہر نے کیا کیا، وہ اوپر اٹھا لائی. زبدن میل کچیل، زبدن کوڑا کرکٹ، زبدن خس و خاشاک، زبدن وہ بلبلے جو بنتے ہیں، جھاگ پیدا ہو جاتا ہے نا، پانی جب بارشوں کا آتا ہے تو نالوں میں جھاگ پیدا کر دیتا ہے. رابیہ، جو چیز از خود بلند ہو جائے. ربا سود کو کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی بڑھوتی پائی جاتی ہے، بڑھنے کا طاقت اس میں پائی جاتی ہے. ربا میں اس لیے اسے سود کہتے ہیں. رابیہ یعنی کیا ہوا، اس پانی نے اس چیز کو بلند کر دیا. جو چیز از خود پیدا ہوتی ہے یعنی بلبلے آ گئے، خس و خاشاک آ گئے، اس میں کوڑا آ گیا، اس میں تنکے آ گئے. یہ سب چیزیں تو پانی تو تھا اصل، وہ نیچے رہ گیا اور اس کے اوپر یہ سب کی سب چیزیں آ گئیں. یہ اللہ نے ایک مثال دی. دوسری مثال وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیز جو کیا کرتے ہیں، جس کو دھونکتے ہیں، جلاتے ہیں. یوقدون کا ترجمہ عام طور پر کیا ہے جس کو جلاتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا دھونکتے ہیں. دھونکنا سمجھتے ہیں؟ اب تو وہ رہا نہیں، لیکن آپ میں سے شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ گھروں میں خواتین لکڑیاں، اپلے، یہ سب چیزیں رکھ کے نا اور اس میں پھونکے مارتی تھی، تو اسے کہتے تھے دھونکنا چولہے کا، تاکہ اس میں آگ پیدا ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جو دھونکتے ہیں، اور یہ بھی یہی کرتے ہیں جو گلاتے ہیں نا سونے کو، چاندی کو، زیورات بنانے کے لیے، ان کے پاس بھٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بھٹی کو دھنکا کے پھر اس کے اوپر پگھلاتے ہیں. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور جو چیز دھونکی جاتی ہے فِي النَّارِ، آگ میں. کیا چیز؟ دھاتیں. سونا دھونکا جاتا ہے، چاندی کو دھونکتے ہیں، لوہے کو. کس لیے؟ ابتغاء حلیتن، اور اس سے بناتے ہیں زیورات. او متاعن، یا کوئی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیز بناتے ہیں جب. زبدن، تو اس کے اوپر بھی میل کچیل آ جاتا ہے. مثلہ، اسی طرح. یعنی جب پانی آتا ہے تو پانی کی تیزی کی وجہ سے اس کی سطح پر سارے کے سارے بلبلے آ جاتے ہیں
اور جب دھونکی جاتی ہیں یہ انگیٹھیاں اور دھونکی جاتی ہیں یہ بھٹیاں، تو جو چیز پگھلا رہے ہوتے ہیں سونا یا چاندی یا لوہا، اس کا میل کچیل اوپر سارے کا سارا آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اور ٹھیک اسی طرح یضرب اللہ مثال بیان کرتا ہے الحق والباطل، سچی چیز کی اور باطل چیز کی۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے حق کی اور باطل کی۔ خدا یہ مثال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، تمہارے سامنے رکھ رہا ہے کہ جو حق چیز ہے وہ بیٹھ گئی اور جو باطل چیز ہے وہ اوپر آ گئی۔ پانی اصل تھا، اللہ کی توحید اصل تھی، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اوپر جو چیزیں آ گئی ہیں خس و خاشاک ہیں، تنکے ہیں، ہٹا دینے والی چیز ہے، ہٹ جائے گی، باطل ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ چیزیں ہٹ جانے والی۔ اصل چیز سونا تھا، چاندی تھی، لوہا تھا، کچھ بھی تھا، وہ زمین کی تہ میں چلا گیا اس بھٹی کی، اور اوپر اس کے ساری خس و خاشاک آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ دو مثالیں ہم نے بیان کی ہیں، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کیا کرتا ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط کو یوں خدا کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو پانی میں کیا ہوتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ جب بھٹیاں چڑھائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا تم سونا اور اس کے اوپر آنے والے جھاگ اور پانی اور اس کے اوپر آنے والے بلبلے ان سب کو ایک سمجھتے ہو؟ جب یہ ایک نہیں ہے تو اللہ کی توحید اور شرک یہ کیسے ہو گئے؟ مثال دی نا، پہلے ایک مثال دے دی تھی کہ جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف، دو مثالیں یہ دے دی۔ ان تینوں مثالوں میں اور بار بار کہتا ہے کہ تم اس کو اس سے ملا کر دیکھ لو، تم اس کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھو، خدا کی توحید اصل ہے، یہ شرک اصل ہے، اللہ کی وحدانیت اصل ہے، یہ جو چیز اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ اصل ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ممکن ہے متقدمین میں کسی نے اس کی تفسیر کی ہو، لیکن ہمارے علم میں امام رازی رحمت اللہ علیہ ہیں، رازی نے پہلی مرتبہ اس مثال کو اصل پر منطبق کیا ہے۔ رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے مراد قرآن ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صرف مثال ہی نہیں ہے، یہ تو تشریح اب تک وہ کر دی جو باقی مفسرین نے لکھی ہے، رازی سے پہلے غالباً کسی نے نہیں کی، پھر جتنے بھی آئے ہیں جس نے بھی یہ مضمون لیا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے۔ کہتے ہیں انزل من السماء ماء، اور اللہ نے پانی کو نازل کیا آسمان سے، یعنی قرآن کو نازل کیا۔ فصالت اودیۃ بقدرھا، اور جس شخص کا دل جتنا قرآن کو لے سکتا تھا اس نے لے لیا، جتنا دل صاف تھا، جتنا دل پاک تھا، جتنا اچھا دل تھا، اتنا ہی اس نے قرآن کو سمجھا، اتنا ہی اس نے پڑھا، اتنا ہی قرآن کے ساتھ وہ چمٹ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جس کو قرآن روک دے قرآن پر محنت کرنا، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، ان مسئلتی، کہ وہ مجھ سے دعا بھی نہ کر سکے، وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے اتنا کچھ دے دوں گا کہ اتنا مانگنے والوں کو نہیں دیتا۔ یہ ہے اس کتاب کا اثر۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، بقول امام رازی رحمت اللہ علیہ کے، فصالت اودیۃ بقدرھا، اور ہر دل نے اسے اتنا ہی سمیٹ لیا جتنا اس دل میں پاکیزگی تھی، اس نے اتنا قرآن کو سمجھ لیا۔ فاحتمل السیل، اور جب اس قرآن کو اس نے پڑھا، اس پہ غور کیا، زبد الرابیہ، تو پھر کیا ہوا، قرآن میں شکوک اور شبہات اس کے دل میں آنے لگے، کئی آیات پڑھ کے اسے سمجھ نہیں آئی، یہ چیز سامنے آنے لگی۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کو سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھایا، امت میں وہ علماء جو قرآن کو حل کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کی منقبت، ان کی فضیلت کے لیے یہ آیت کہ وہ کیا کرتے ہیں، پانی پہ سے یا سونے چاندی کے اوپر سے جھاگ کو اتار دیتے ہیں، یعنی عام آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آئی، اس آیت سے مجھے اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور وہ کیا کرتے ہیں، میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ یہ دونوں مثالوں میں اللہ نے قرآن کی مثال دی ہے کہ قرآن پاک خالص سونے کی طرح ہے اور قرآن اصل پانی کی طرح ہے، اور یہ جو کچھ اوپر ہیں شکوک اور شبہات اور یہ چیزیں، یہ اللہ کے اچھے بندے اسے دور کرتے رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عرض کی تھی اپنی اشکال کی بات، اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ میرے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے، اور اللہ کی قسم مجھے ایسے پتا چلا جیسے میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں، اور سب دل صاف ہو گیا، جو کچھ بھی شکوک اور شبہات تھے سب چھٹ گئے، ختم ہو گئے۔ یہ چیز اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ ذہین آدمی ہوتا ہے نا، سوچتا ہے، ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، منع بھی نہیں کر سکتا، اور رکتے بھی نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے، 10 بار سوچتا ہے کہ اس دن قرآن میں یہ کیا ہے، اللہ نے یہ کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے۔ پھر خدا کے نیک بندے جب ان کی مجلس میں جاتا ہے تو برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے شبہات شکوک زائل ہوتے جاتے ہیں، اور اسلام پہ وہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کے دین کو وہ تھام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح ہم یضرب اللہ الحق بالباطل، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حق اور باطل اس کو واضح کر دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جو جھاگ ہے، دونوں یہ تیسری مرتبہ لفظ آیا زبد کا اسی آیت میں نا۔ پہلے آپ دیکھیں فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَ، زبد کا ترجمہ تو یہی ہوا نا، میل کچیل، جھاگ۔ پھر اس کے بعد آیا زبد مثلہ، یہ دوبارہ آ گیا، یہ تیسری مرتبہ وہی ہے کہ یہ میل کچیل کون سا، جو پانی پہ آ گیا ہے بلبلے، یا یہ کہ وہ میل کچیل جو سونے پر آ گیا ہے، دھاتوں پر آ گیا ہے، جو بھی میل کچیل ہے دونوں جگہ کا، فَيَذْهَبُ جُفَا، وہ کیا ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ، وہ چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، جفا، سوکھ جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اسے ہٹا کر پھینک دیتے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، جو اللہ کے ساتھ باطل ہے، آمیزش، وہ اسی طرح دور کر دیا جاتا ہے جس طرح کے پانی سے بلبلے مٹ جاتے ہیں، اور جس طرح کے سونا چاندی اور دھاتوں سے اوپر صاف کر کے کٹھالی سے اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کٹھالی سمجھتے ہیں؟ کٹھالی سونا جس پہ پگھلاتے ہیں نا، اسے کٹھالی کہتے ہیں۔ خالص اردو کا لفظ ہے بھائی۔ اچھا، فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَا، اور وہ کٹھالی سے نکال کر پھینکتے ہیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، بیکار چیز۔ اس لیے یہ جو عبادت کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ رہے ہو، دوسروں کو پکارتے ہو، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ وَأَمَّا، اور ہم بتائیں، اور وہ جو مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو چیز کام آتی ہے لوگوں کے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم اسے زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ اللہ کی توحید جو کام آنے والی چیز ہے، خدا اسے زمین پہ باقی رکھے گا اور شرک کو ایک دن مٹا دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی، کچھ علماء ایسے رہیں گے جو ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، اور لوگوں کی مخالفت کے باوجود وہ حق بات کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ جائے۔ قرآن نے یہ اصول کی بات بیان کی، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں نفع دیتی ہے، جس چیز میں فائدہ ہے، جو کام آنے والی چیز ہے لوگوں کے، رہتا ہے زمین میں۔ خدا ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھتا ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور یہ ہے وہ چیز جسے بہت بعد میں یہاں فلسفے میں جب لوگوں نے لکھا تو انہوں نے کہا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو چیز جتنی زیادہ اچھی ہے وہ بس قائم رہتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی، اور یہ بہت بڑی حقیقت۔ اس لیے آدمی ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھ میں نفع کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نفع پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، جس میں نفع ہوتا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ بس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ کہیں سارا شہر اندھا ہو جائے
اور کوئی آدمی نفع میں اپنے پاس شیشے رکھتا ہو تو اندھوں کے شہر میں شیشوں کا کیا بیچنا ہے، باقی اور کوئی صورت نہیں، وگرنہ جتنا نفع جس چیز میں آ جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ چیز بڑھ جائے گی، اللہ اسے قائم رکھے گا۔ نفع کی صلاحیت آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں نفع ہے، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس میں نفع ہے ہمارا۔ جتنی نفع کی صلاحیت ہوگی اتنی قدر بھی بڑھ جاتی ہے اور اتنا ہی زیادہ اس انسان کے اثرات پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے امت ہونے کے حساب سے اپنے نفع کی صلاحیت کو ختم کر دیا، وگرنہ جب تک مسلمانوں میں نفع کی صلاحیت تھی اور مسلمان دنیا کو نفع بخش قوم تھے، نفع پہنچا رہے تھے، فائدہ پہنچا رہے تھے، دنیا میں ان کے سامنے کوئی قوم آ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے خود اپنے نفع کی صلاحیتوں کو ختم کیا اور نفع کی صلاحیتوں کو ایسے ختم کیا ہے کہ اب دنیا میں جن جن اقوام میں نفع ہے وہ غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں، وہ حاکم ہیں اور مسلمان محکوم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں رہی۔ آپ کسی اسپتال میں چلے جائیں، ایک سوئی سے لے کر اور جتنی بڑی سے بڑی مشین کسی بھی شعبے کی سب کافروں کی بنائی، مسلمان کیا کرتے رہے؟ کسی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک سب کافروں کی بنائی ہوئی ملیں گی، مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں رہا۔ پھر یہ کس بنیاد پر آخر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انہیں حکومت ملے، ان کی خلافت زندہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے؟ اللہ نے کہا ہے جو چیز نفع دے گی میری مخلوق کو ہم سے قائم رکھیں گے۔ اما ما ينفع الناس، جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ پتا ماری کی جو محنت ہے نا یہ مسلمانوں میں نہیں رہی، ان سے ٹک کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، پڑھنا پڑ جائے 4-5 گھنٹے 10 گھنٹے مسلسل پڑھنا پڑ جائے، وہ تو پھر پورا مہینہ اس کا نشہ نہیں اتر سکتا کہ 5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لیا، اب تو پورا مہینہ ریسٹ کرنا ضروری ہے، یہ تو بہت زیادہ پڑھائی ہو گئی۔ ایسے ہی جتنی پتا ماری کی محنت ہے، جتنے کام ہیں ہر شعبے میں زندگی کے آپ دیکھ لیجئے، صرف سکولز اور کالجز کی بات نہیں کر رہے، صرف یونیورسٹیز کی بات ہی نہیں کر رہے، اور ان سب کو ایک گائیڈ بھی چاہیے ہوتی ہے، پھر ایک خلاصہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کا کہ پورا سبجیکٹ نہیں پڑھنا، بس وہ خلاصہ کسی طرح اگر مل جائے تو بس اسے پڑھ لیں تاکہ پاسنگ مارکس اس میں آ جائیں، ڈگری مل جائے۔ ڈگری لے لی اور سب جانتے ہیں کہ ڈگری لینے والا خود نہیں جانتا ہوتا کہ میرے پورے کورس میں کیا چیزیں، کئی مرتبہ اس کے چھوٹے زیادہ پڑھے لکھے آ جاتے ہیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب کیسے اس سے چھپائیں، اپنی جان کیسے چھڑائیں، یہ تو ذرا زیادہ پڑ گیا ہے، پھر اسے ٹرانسفر کرا دیں، کوئی الزام لگا دیں۔ یہ ساری حرکتیں دنیا میں دیکھی ہیں ہم نے، اور صرف انہی کا نہیں، ہمارے ہاں مدارس میں جو لوگ پڑھنے والے تھے کہاں کھو گئے، سینکڑوں طالب علم داخل ہوتے ہیں، سینکڑوں، اور وفاق المدارس اور تنظیم المدارس اور مختلف فرقوں کے لوگ امتحانات دیتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے یہ علماء بن کے نکلتے ہیں، 5% ایسے نہیں ہیں کہ اس کو آپ قرآن پاک دیتے ہیں اور اسے کہیں اس کا ترجمہ کر دیں، نہیں کر پاتے۔ کیا کرتے ہیں؟ کون محنت کرے، کون راتوں کو اٹھ کے پڑھے، کون آدمی کوئی ہمت کر کے جستجو کر کے یہ چیزیں جمع کرے؟ اس لیے نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پورے ملکوں میں اگر 5, 7, 10, 20 آدمی بھی نکل آتے ہیں نا کوئی کام کے، اور وہ بھی 50 سالوں میں کوئی 20 آدمی نکل آتے ہیں، پوری دنیا میں شورا ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں بڑے اچھے عالم دین ہیں، فلاں اس شعبے میں ماہر ہیں، فلاں اس شعبے میں، کیونکہ آدمی نہیں ملتے۔ تو جب آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، آدمی کام کے بن نہیں رہے، پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ چیزیں
انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک جگہ ٹہل رہے تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد آئے اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ وہ دیکھو علم ٹہل رہا ہے. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سراپا علم. لوگ جانتے نہیں کہ کتنا کچھ اللہ نے انہیں علم دیا تھا. کسی چیز میں کھولو وہ شروع ہی ہو جاتے تھے. حدیث پہ بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے شخص نے ہمیشہ حدیث ہی پڑھ گیا اور کسی کچھ آتا نہیں ہوگا. تفسیر پہ وہ ان کا حال تھا, تاریخ پہ وہ ان کا حال تھا, اسماء الرجال میں وہ ان کا حال تھا, لغت میں وہ ان کا حال تھا. کئی لوگ ایسے ہمارے اپنے اساتذہ میں رحمہم اللہ بعض کی شہرت نہیں ہوئی, دنیا نے نہیں پہچانا, لیکن حال ان کا بھی ایسے تھا کہ جس چیز میں چلے جاؤ نئی سے نئی معلومات. اور ایسے لوگ تھے جنہیں دیکھ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی تھی. لوگ ان کے متعلق کہتے تھے کہ ہم جب بھی ان کی مجلس میں گئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سن کے آئے. 30 سال لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے رہے. اب وہ کوئی تو علم تھا نا کہ جو آدمی ہفتے میں 2 بار جاتا تھا, 3 بار جاتا تھا, وہ بھی کوئی نئی بات ہمیشہ سن کے آتا تھا. ہر مرتبہ کوئی نئی بات, ہر مرتبہ کوئی نئی بات. آخر کہاں سے تعلق تھا؟ اللہ کی طرف سے بھی علم تھا, برکت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کام کے لوگ تھے, بنے ہوئے تھے, محنت کرنے والے لوگ تھے, پتا ماری کی محنت. یہ سارے عرب اس پہ ہیں نا کہ اسرائیل کو مٹا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اور یہ خیال نہیں آتا اسرائیل کی اس سال لسٹ دیکھ رہے تھے ہم, نوبل پرائز کن کن کو ملا, تو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ 150 سے زیادہ, یہ احتیاطاً کہہ رہے ہیں 150 سے زیادہ نوبل پرائز ونر اسرائیل میں. اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. اور بھئی 1, 2, 4, 10, 20 سازشوں میں چلے گئے 150 سے زیادہ. اور پوری عرب دنیا میں کتنے کام ہوئے ہیں جن پہ نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. تو نفع جس چیز میں ہوگا خدا اسے قائم رکھتا ہے. مسلمانوں نے نفع بخش ہونے کی صلاحیت کھو دی ہے. انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دیا ہے کہ ہم سے بھی کوئی نفع ہو. اسی لیے اب بھی اگر سال میں کوئی مسلمان ڈاکٹر ایک کام کر لیتا ہے, پوری دنیا میں اس کی شہرت پھیلتی ہے اور لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھئی اس نے ایک نیا کام ماشاءاللہ مسلمان ہے یہ کیا. اب کیوں نہیں ایسے مسلمان پیدا ہوتے؟ اب کیوں نہیں یہ چیزیں ہوتی؟ اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل جائیں, جابز کریں, یہ کریں, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں. امام اگر مرد ہے مسجد میں تو نائب امام اس کی عورت بن جائے, سبحان اللہ. اور امام مؤذن مسجد کا اگر مرد ہے تو امام عورت بن جائے. اور اللہ کے بندو, گھروں میں جو نسلیں پرورش پاتی ہیں, گھروں میں جو تربیت کرنے کے لیے وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیا ڈے کیئر سینٹرز کھول لیں گے مسلمان کہ بچوں کو صبح جاتے ہوئے وہاں چھوڑ گئے اور شام کو آ کے ماں نے لے لیا؟ کہاں سے آخر وہ تہذیب یافتہ نسل پیدا ہوگی؟ یہ اب اس رنگ میں چلنے لگے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آگے چل کے آج سے 30-40 برس کے بعد کیا نقصان ہوگا. ایسی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ وضو سے دودھ پلاتی تھی, اسے عبادت سمجھتی تھی نا, نیکی سمجھتی تھی. وہ چاہتی تھیں کہ ان کی اولادیں اچھی بن کے دنیا میں نکلیں. اللہ نے ایک ایک آدمی سے ہزاروں کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیے. ایسی اچھی مائیں تھیں اور اب وہ چیز نہیں رہی. اور ہر معاملے میں مسلمان اب چل پڑے ہیں کہ جو یورپ میں ہے, ماڈرن ایجز میں ہے, بس یہ کرنی ہے. اتنی توفیق نہیں کہ وہ جو روس کے تھے گورباچوف, اس کی کتاب پڑھ لے. اس نے پریسٹرائکا لکھی ہے نا, اس کا 4th چیپٹر پڑھیے گا. وہ مدتیں گزر گئیں پڑھے ہوئے, لیکن ابھی تک یاد ہے. اس 4th چیپٹر میں اس نے لکھا ہے کہ میں پورے یورپ کو یہ کہتا ہوں, لفظ اس کے نہیں ہے, ہم اس کی تشریح عرض کر رہے ہیں, الفاظ اس کے دیکھ لیجیے گا. وہ کہتا ہے میں یورپ کو کہتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو گھروں میں واپس لے جاؤ. رشیا کا ٹوٹنا جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے عورتیں نکل گئیں اور وہ نسل پیدا نہیں ہو سکی جو روس کو سنبھال سکے. اب یہ اس نے لکھا ہے, اس لیے قابل تسلیم ہے. اور یہی بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھ جاتے تو وہ تو پرانے زمانے کے تھے.
یہ چیز ہے اما ما ينفع الناس، جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، ہم زمین میں اسے باقی رکھیں گے۔ اللہ نے بتا دیا وہ رہتا ہے زمین میں، خود بخود اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یوں بتاتا ہے اللہ الامثال، کہاوتیں اللہ یوں بیان کرتا ہے۔ اب آپ نہیں دیکھتے پچھلے 10-15 سال میں 20 سال میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے چنے ہوئے دماغ جو کام کر سکتے ہیں، جب پتا چلتا ہے کہ فلاں ملک میں یہ آدمی ہے، فلاں ملک میں یہ آدمی ہے، تو جس کا بس چلتا ہے پیسے دے کر اس آدمی کو بلا لیتے ہیں۔ پیسے سے نہیں آتا نیشنلٹی لے لو، اس سے بھی نہیں آتا گورنمنٹ کی سطح پہ اس آدمی کو اپنے ملک میں لے آؤ تاکہ اس کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ قدر ہے نا انسانوں کی۔ اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ جو لوگ واقعی کام کے ہوتے ہیں، جنہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے، وہ خود چلے جاتے ہیں ان ممالک میں کہ بھی ہمارے ملک میں تو ہم سے کوئی کام ہی نہیں لے رہا، تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو کہیں تو استعمال کرنا ہے نا، ہم کیوں نہ یہاں آ کے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال للناس، اور لوگوں اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، کہاوتیں بیان کرتا ہے، یعنی آسمان سے دین حق کو اتارا، ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے موافق اس دین کو اپنا لیا، اور یہ ساری مثالیں اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تم لوگ تمیز کرو، پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ایک بڑی نازک بحث ہے بھائی یہاں پہ، کہہ دیتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے اس کو، کہہ دیتے ہیں لیکن جتنا جس کی سمجھ میں آ جائے بس اتنی ہی بات ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، 16ویں آیت میں، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ چونکہ آگے بات چل پڑی تھی پھر اس لیے آگے کو پورا کر لیا، وگرنہ یہ بات اصل میں وہی کی ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو کیا کفر کا خالق بھی اللہ ہی ہے؟ کیا چوری بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے؟ یہ ہے سوال۔ وہ کہتے ہیں جتنے افعال ہیں انسان کے، کیا یہ سارے فعل خدا نے ہی پیدا کیے ہیں؟ اور اگر اللہ نے پیدا کیے ہیں تو فعل برا اور پیدا کرنے والا اچھا؟ صاف بات کریں نا، جو اعتراض ہے تاکہ اعتراض سمجھ میں آئے پھر آگے بات چلے۔ اور اس کی بات کہ اللہ نے افعال کو پیدا کیا ہے قرآن پاک میں بھی آئی ہے، آگے آئے گی آیت کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جو تم کرتے۔ اور کئی صدیوں تک مسلمانوں میں یہ بحث چلتی رہی ہے، فلسفے کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بحث سے کہ افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے تو اللہ نے کیسے ان افعال کو پیدا کیا ہے یا کوئی اور؟ 3 بڑے بڑے گروہ امت میں جو پیدا ہو گئے، ایک تو تھے جبریہ، اور جبریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے انسان اصل میں کوئی فعل نہیں کرتا، اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا ارادہ، اس کی قصد، اس کا کچھ چاہنا کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، بس انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کفر کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے کہنے پہ، اللہ ہی کے کرانے سے، اور جو انسان ایمان لاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اور بڑی اس سارے فلسفے کو میر نے اپنے شعر میں کہہ دیا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو بس بدنام کیا۔ یہی شعر ہے نا، یہ جبریہ کا نظریہ ہے اور یہ گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر سزا اور جزا کا کوئی تصور نہیں۔ جب سب کچھ وہی کرا رہا ہے تو اختیاری اور غیر اختیاری افعال آخر گئے کہاں؟ اس دنیا میں 20 افعال آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور 20 افعال ایسے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اختیار ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایک آدمی کو راشا طاری ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ یا سر کانپتا رہتا ہے، یہ
اور ایک آدمی جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کرتا ہے، اختیار کا فرق تو ہے. راشے میں اسے اختیار باقی نہیں رہتا، اس کا جسم کانپتا رہتا ہے. اور جو اپنے اختیار سے ہاتھ کو اوپر نیچے کر رہا ہے یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ غیر اختیاری ہے، دونوں میں فرق ہے. ایسے ہی انسان کے افعال ہیں کہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے، یہ فعل ہے انسان کا، اس میں سے اختیار ہے، نہ کھائے نہ پیے، الگ کر دے کھانے پینے کی چیز کو، چاہے تو اسے اٹھا لے کھانا پینا شروع کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہی ہے. اور کئی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا اس کا جی چاہے کہ جب اس کی عمر 25 سال کی تھی یا 26 کی تھی بس زندگی کو روک لے اور ہمیشہ جوان رہا کرے، یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بولا تو ہونا ہے. ایک آدمی چاہے کہ خود اپنے اختیار سے موت کو دفع کر دے، نہیں کر سکتا. تو بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہے تو یہ اللہ ہی کا تو اختیار چل رہا ہے. اس لیے جبریہ کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے. یہ سمجھ آ رہی بات ہے؟ بڑی نازک بحث، لیکن ہے، اب کیا کریں. دوسرا نظریہ ہے معتزلہ کا، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق بھی خود ہی ہے. انسان خود ہی اپنے فعل کو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کے اپنی ہی چیزیں. اور نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو محفوظ رکھو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غلط چیز کو پیدا کیا. اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں افعال کا خالق اللہ ہے، قاصد بندہ ہے. ان افعال کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. ایمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کفر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، خیر کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، شر کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. پیدا فرمانے کے بعد جب آدمی ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بندے کے ارادے پر خدا اس فعل کو اس کے ساتھ متصل کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. اس لیے محب اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا مقام تھا علم کلام میں ان کا، اور انہوں نے مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے. اس کتاب کو سمجھنا ہی دشوار ہے، کہاں اس کی شرح لکھنا. اور محب اللہ رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے شرح لکھی ہے، ان کے معاصرین میں عربیوں میں کوئی پورے عالم اسلام میں نہیں تھا جو علامہ محب اللہ رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کر سکے. اتنے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہے کہاں کے تھے؟ بہار شریف کے. محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں اتنے بڑے آدمی تھے کہ پوری دنیا اسلام میں سوائے ان کے اپنے وہ معاصرین جو وہاں بہار دلی وغیرہ میں پائے جاتے تھے ان میں بھی چند ایک نام ہی ہیں، باقی دنیا میں اس آدمی کی ٹکر کا آدمی نہیں تھا. یہ شرف انہیں حاصل تھا، اور یہی شرف انہیں حاصل تھا جو مدراس میں تھے مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بحر العلوم لوگ انہیں کہتے تھے کہ وہ علم کا سمندر تھے، اور واقعی سمندر ہے. اس آدمی کی کتابیں پڑھو حیران ہوتا ہے کہ یہ آدمی کرتا کیا رہا ساری زندگی. اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا رحمہ اللہ. محب اللہ بہاری رحمت اللہ نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قصد اس کا مطلب ہے قصد مسمم، یعنی پکا ارادہ کر لینا. جب آدمی کسی کام کے متعلق بالکل اسٹرانگلی سوچ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے مسمم ارادے پر اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بعض افعال آدمی کی قدرت میں ہیں. مثلا یہ چیز اٹھا کر یہاں رکھ دینا، اس پانی کو چیز کو گرا دینا، گرنے سے روک لینا، یہ افعال ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کچھ ایسے افعال ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جیسے بھی بتایا عرض کیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان افعال کا خالق ہے اور بندہ کاسب ہے، یعنی کسی فعل کی طرف بندے کا اپنی قدرت اور ارادہ خرچ کرنا یہ کسب ہے۔ یہ بات بس صرف سمجھنے کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی فعل کی طرف بندے کا اپنا ارادہ کرنا، یہ اپنی ہمت صرف کرنا، اپنی سوچ کو استعمال میں لانا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ بندے کا کسب ہے، کام ہے بندے کا۔ اور اس فعل کو یہ جو اب ہونا ہے، مثلا چوری کرنی ہے کسی نے تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ چوری کرے گا، اب اس فعل کے بعد بندے کے ارادے پر اس چوری کے فعل کو بنانا جو ہے نا، تخلیق کرنا اس فعل کی، یہ اللہ کا ہے۔ تو ایک کام دو قدرتوں کے ماتحت ہو گیا، ایک بندے کی قدرت، ایک اللہ کی قدرت۔ کچھ حصہ بندے کا ہوا، کچھ حصہ اللہ تعالی کا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دو مختلف سمتوں سے ایک سمت ہے اس کام کو کرنے کی، اس کا سرا تو انسان سے جا کے مل گیا، اور ایک ہے اس کو پیدا کرنے کی، اس کا سرا اللہ سے جا کے مل گیا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ حصہ اور بندے کی طرف سے یہ حصہ، اس لیے ہم کہیں گے کہ خدا خالق ہے تمام افعال کا اور بندہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے پوچھیں کہ زمین کس کی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی ہے، وہ کہتا ہے تمہاری نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں میری بھی ہے، مجھے وراثت میں ملی تھی۔ یا یہ کہتا ہے کہ 2 سال پہلے میں نے یہ پلاٹ خرید لیا تھا، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے والد صاحب نے تحفے میں دے دیا۔ تو اب یہ ایک طرف سے آپ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ زمین اس کی ہے، اور دوسری سائڈ سے دیکھیں تو حقیقت میں تو اللہ کی ہے نا۔ پھر اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کا ارادہ کس کے اختیار میں؟ خود بندہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ اور اس کا جواب بہت مشکل، بس اس پہ پہنچ کے رک جائے۔ ہے اس کا بھی جواب، ہے اس کا بھی۔ ابو علی سینا نے اور یہ جو تھے توسی، محقق توسی، انہوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے، لیکن وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ سمجھانا سمجھنا بڑا دشوار ہے، خاص طور پہ ہم جیسے نالائقوں کو کہاں پتہ ان چیزوں کا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی فعل، اس میں دونوں جہتیں ہیں، اللہ کی طرف سے پیدا کرنے کی، بندے کی طرف سے اس کام کو کرنے کی، تو شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایک تو وہ ارادے کا، دوسرا شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر شرک نہ ہوا؟ تو محققین کہتے ہیں شرک نہیں ہے، اس لیے کہ تخلیق، اس چیز کو پیدا کرنا بغیر کسی سبب کے ہے، اللہ جیسے چاہے ان چیزوں کو پیدا کر لے، اور انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے بہرحال محتاج ہوتا ہے نا، چوری کرنی ہے تو 10 چیزوں کا وہ محتاج ہے، پھر جا کر کہیں چوری کرے گا۔ تو بندے کا ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ اس کے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، مجبوری کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہرحال بشر ہے، اور اللہ کو اس فعل کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کا خالق ہونا اس سے مسلم۔ رہ گئی آخری بات کہ پھر چوری کو، کفر کو، شر کو جب اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اچھا جب بندہ کرے تو پھنس جائے، پکڑا جائے، کسب اس کے کرنے پہ برائی ہے، تخلیق میں برائی نہیں تھی، پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ تو متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ان چیزوں کو پیدا کرتا، اس کی حکمت۔ اس لیے بہت سے متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا میں شر ہوتا ہی نہیں کوئی بھی، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ سانپ ہے، تم اسے شر کہتے ہو، لیکن جس کو بیماری میں اس کے زہر کی ضرورت پیش آئے گی وہاں سانپ شر تھوڑی ہے، وہاں تو خیر ہی ہے۔ کچھ متکلمین اس طرف نکل گئے، وہ کہتے ہیں شر ہوتا ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے، صرف بندے کے استعمال پہ فرق ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے بالمقابل رات کو پیدا کیا تاکہ دن کی قدر آئے، حکمت سے پیدا کیا ہے، تو حکمت سے پیدا کرنا وہ برا نہیں ہے، بندے کا اپنے اختیار کو استعمال کر کے پھر اس برائی کو اختیار کرنا برا ہے۔ جی ہو گئی بات ہیں؟
وہ تو بات ہو گئی. ٹھیک ہے صاحب, آگے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے مارکت الآراء مسائل میں سے, کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اس ارادے کی تخلیق پر بھی بحث ہے کہ ارادہ خود چیز کیا ہے. متکلمین نے اس پہ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں ارادے کا اپنا وجود بھی ہے یا نہیں ہے, مگر وہ اتنے ہائی لیول کا فلسفہ ہے کہ اسے باقاعدہ اگر محقق توسی کی کتاب اسفار اربع پڑھی جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری توحید کی مثالیں بیان کر دی. شروع کیا تھا اسے اس بات سے کہ کسی کو پیاس لگ جائے اور وہ اپنے ہاتھ پھیلا دے اور پانی سے کہے کہ آ جاؤ. پھر مثال بیان کر دی کہ سائے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو نفع اور نقصان پہ کس کو قدرت ہے, اور آنکھوں والا اور بینا اور نابینا کیا برابر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال دے دی, پھر سونے چاندی وغیرہ کی مثال دے دی. پھر بتایا کہ جو چیز اوپر جھاگ کی طرح ہے اسے ختم کر دیتے ہیں, جو اصل چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. وہ اصل چیز کیا ہے؟ جو لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں, للذین استجابوا, جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا, جو خدا کی وحدانیت کے قائل ہوئے, جو خدا کی توحید کو مان گئے, جنہوں نے اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر یقین کر لیا. للذین استجابوا لربہم, جنہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کو مانا. الحسنی, ان کو بھلائیاں ملیں گی, ان پر اللہ مہربانی کرے گا, ان پر اللہ تعالی اپنی عنایات کی بارش کرے گا, ان کے لیے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. والذین لم یستجیبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا, اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. لو ان لہم, والذین لم یستجیبوا لہ, اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, لو ان لہم, اگر ان کے لیے ما فی الارض جمیعا, ساری کی ساری چیزیں وہ مل جائیں جو اس زمین میں ہیں, تمام کی تمام چیزوں کا قبضہ انہیں مل جائے. ومثلہ, اور اتنی ہی اور چیزیں انہیں مل جائیں. لافتدوا بہ, اور اس ساری زمین کو جتنا کچھ ان کے پاس ہے یہ سارا اور اس کے برابر اور بھی, یہ سب کے سب دے دیں. لافتدوا بہ, کہ اللہ سے جان اپنی چھڑوا لیں, ہرگز نہیں چھوٹ سکے. یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا بدل, اللہ کی توحید کا بدل یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کا سونا دے دیں, مال دے دیں, تو یہاں کیا کوئی بادشاہ اور کوئی دنیاوی صدر اور حکمران بیٹھا ہے کہ تم اس کی بغاوت کرتے رہو اور لے جا کر اس کے پاس پیسہ رکھ دو تو اپنی بغاوت کے جرم کو معاف کر دے اور پیسہ لے لے. اللہ نے فرمایا ہے اتنی میرے پاس سونا اور دولت لے آئیں کہ یہ ساری زمین لے آئیں اور اس اتنی چیزیں مجھے دیں کہ میں انہیں معاف کر دوں, ہرگز شرک کی معافی نہیں. اتنی شدید چیز ہے یہ شرک. اولئک, ایسے لوگ, لہم سوء الحساب, ان کا حساب بہت برا ہے. ان کا حساب جب خدا لے گا پوچھے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے دی تھیں, زندگی میں نے دی, انعامات میں نے کیے, اور تم ان سب کی سب چیزوں کو کسی اور طرح استعمال کرتے رہے. زندگی کا ہر چیز میں دیتا رہا اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے رہے. عبادت جو میرا حق تھا میری بجائے کسی اور کی کرتے رہے. ومأواہم جہنم, اور جہنم ان کا ٹھکانہ. وبئس المہاد, اور بری ہے وہ تیاری. یہ جو تیاری کر رہے ہیں جو وہاں انہیں ملے گا بہت برا ہے. قرآن نے بار بار یہ شرک کے متعلق کہا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا, جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا اور بہت بری جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ رکھے جائیں گے. 10 منٹ.